اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین، اللہم اجعلنا من باقینا فی عزاء الحسین، اللہم اکتبنا فی الزوار الحسین، اللہم ارزقنا فی زیارت مزار الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی کرب المومنین اخیک الحسین، اللہم لن قتلت الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ دعا ہے خدا لم یزل حاضرین کا حاضر ہونا، سامعین کا سننا، بانیان سادات و مومنین کا یہ اہتمام عزاداری، نظر نیاز اہتمام مالک اپنی بارگاہ کریمی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے اللہ تجھے علی و بطول کے مقدس چہرے کا واسطہ، جتنے ہاتھ بلند ہیں کریم کے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو بھی اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے حقیقی وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، صلوات سارے پڑھ لیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین، صلوات بآواز۔ الصلاة والسلام علی سید المجتبی والامام المرتضی سبط المصطفی وابن المرتضی علم الہدی الکالم الرفیع ذی الحسب المنی والفضل الجمیش جمی شفیع ابن الشفیع المقتول باسم النکی المدفون بارض البقیع والامام مؤتمن والمسموم الممتحن والامام بحق محمد الحسن، صلوات اللہ علیہ۔ اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید، اصدق القائلین قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، صلوات علی محمد کی ذات کریمی پہ۔ جو حکم مجھے دیا گیا ہے وہ فقط یہ ہے کہ آپ نے جتنے منٹ پڑھنا ہے وہ حسین کی وکالت کرنی ہے۔ سر اٹھائیے گا۔ جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے کہ ماتم میں نہ جانا، 10 محرم کو جلوس میں نہ جانا، سیاہ لباس نہ پہننا، اگر محمد کے سچے کلمہ پڑھنے والے ہو تو ماتمیوں کو دیکھنے نہ جانا، تم یہ ماتمیوں پہ اعتراض کر رہے ہو یا یزید کی وکالت کر رہے ہو؟ سر اٹھائیے گا خدا کے لیے کہ تم یہ یزید کی وکالت کر رہے ہو۔ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، گفتگو بہت دور تک میری جا رہی ہے۔ ہر کلمہ گو سے، محمد کا کلمہ پڑھنے والے سے فقط میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اعتراض عزاداری کے علاوہ ان 10 دنوں میں محمد کا جو کلمہ پڑھتے ہو، کوئی ایک پوسٹ لگائی ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ یزید لعنتی ہے؟ جوان ساتھ دیجئے گا میرا جی۔ تو کیسے کلمہ گو؟ لفظ کہوں، کتا نہلانا شروع کر دیں تو پاک ہو جائے گا؟ ہائے ہائے، آپ کو سلام ہے جو اس جملے پہ بولے ہو، اس لفظ پہ جو بولے ہو۔ کتے کو
نہلانا شروع کر دو، پاک ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ نہلاؤ، 10 دن نہلاؤ، 10 سال نہلاؤ، کتا پاک ہو جائے گا جی؟ ہر بندہ بولے ہو جائے گا پاک؟ نہ، اس کے برعکس جو کتا نہلا رہا ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ سر اٹھانا، خدا کی قسم سر اٹھانا، کتا جو نہلا رہا ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ جتنی وکالت کر لو تم یزید کی، خدا کی قسم یزید تو رضی اللہ نہیں ہوگا، تم لعنت اللہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہر بندہ نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم میثم تمار سے کم و بیش 50 دفعہ سجدہ کیا ہے میں نے حسین کی دہلیز پہ جا کے۔ تمہاری میثم تمار سے شکایت کروں گا کہ میثم تم زبان رکھ کے بھی بولتے ہو، کٹا کے بھی بولتے ہو، اور یہ زبان رکھ کے بھی نہیں بولتے۔ وکالت کروں گا حسین کی، جو بندہ حاضر ہے وہ سر اٹھائے خدا کی قسم۔ ہم یہ جو ماتم کرتے ہیں، قرآن کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، روایت نہیں، حدیث نہیں، آیت ہے۔ طبیعت میں جلد بازی ہے تو قرآن ممبر پہ لے آؤ۔ اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بالباطل۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، قرآن تمہاری کتاب ہے، اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم حق جان گئے ہو تو اسے چھپاؤ نہیں، اگر تم حق جانتے ہو تو اسے آپ سلامت رہے جی، اسے چھپاؤ نہیں۔ 90% مسلمان اور مولوی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، ہائے ہائے خدا کی قسم چھپا اس لیے رہے ہیں کہ برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر حق آشنا ہو جائے تو مولانا طارق جمیل سے لے کے مولانا حنیف قریشی تک اسے کہنا پڑتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہر علی والا بولے، ہر ہاتھ بلند ہے علی۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم جب خدا کہتا ہے کہ حق نہ چھپاؤ تو کس کی وکالت کرتے ہو؟ چلو میں اور آسان کر کے لفظ کہتا ہوں، نہ آؤ ماتم میں، نہ آؤ عزاداری میں، لیکن قرآن سے پوچھو کہ حق کیا ہے۔ ساتھ دینا جی خدا کی قسم، تاکہ کل عاشور کا دن ہے، پوسٹیں چلیں گی، ویڈیو بنے گی، پیغام جائے گا۔ میرا پیغام استر وارسی لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں، میرا پیغام پہنچا دینا۔ سارے جو کلمہ محمد کا پڑھتے ہو، قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، اور قرآن سے پوچھو کہ حق کیا ہے۔ قرآن نے سورہ حج میں آواز دی ان الرسول حق، ان الرسول حق، میرا رسول حق ہے۔ اب جو بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد کو حق مانتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ جائے، آ کے کہے یا رسول اللہ آپ حق ہو، آپ حق ہو، آپ حق ہو، آپ حق ہو، آپ حق ہو۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ آپ کے بعد حق کیا ہے۔ محمد کی آواز آئے گی الحق مع علی، ہائے 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 ہائے، الحق مع علی، علی مع الحق۔ نہ مانو شیعوں کی، محمد کا کلمہ پڑھتے ہو تو محمد کی مانو۔ کیا محمد نے اتنا ہی کہا؟ خدا کی قسم محمد کے سامنے جب بھی علی آیا ہے، محمد کے سامنے علی آئے، آپ نے کہا ذکر علی یعنی بادہ، پھر علی آئے آپ نے کہا حب علی یعنی بادہ، پھر علی آئے آپ نے کہا النظر علی وجہ علی یعنی بادہ۔ محمد کے سامنے پھر علی آئے آپ نے کہا
کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا انا دار الحکمت وعلی بابہا انا دار الہدی وعلی بابہا انا دار الجنت وعلی بابہا. محمد کے سامنے پھر علی آئے. محمد نے علی کو دیکھا، دیکھ کے کہا یا علی انت منی وانا منکا بمنزلت ہارون من موسیٰ. محمد کے سامنے پھر علی آئے. آپ نے کہا کننا نعرف المنافقین زامن النبی ببغضہم عن علی بن ابی طالب. محمد کے سامنے پھر علی آئے. آپ نے کہا مثل علی مثل الکعبہ. جاگنا جاگنا مثل علی مثل الکعبہ. علی تو پھر علی ہے. محمد کے سامنے فاطمہ آئیں. آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. محمد کے سامنے حسن آئے. آپ نے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. محمد کے سامنے حسین آئے. آپ نے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ انجا حسین منی وانا من الحسین. پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک اس کے سینے میں علی ہے وہ بندہ سر اٹھائے. کیا محمد کے سامنے اور کوئی نہیں آتا تھا؟ ہر بندہ بولے، ہر بندہ بولے. کیا محمد کے سامنے اور کوئی نہیں آتا تھا؟ آتے تھے. کیا محمد نے ان کو کبھی کچھ کہا؟ کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں نہیں نہیں. اسکر وارسی بتائے گا کچھ کہا یا نہ کہا. بول وہ بتلا سکے گا جو تاریخ سے واقف ہے. جب محمد کے ساتھ پاس آتے، آ کے بیعت کرتے، آ کے کلمہ پڑھتے، محمد ان کو کہتے کیا کہتے؟ محمد کہتے شراب نہ پیا کرو. ہائے ہائے، جوان بولنا میرے ساتھ، جوان بولنا. شراب نہ پیا کرو، جوا نہ کھیلا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، روزہ نہ توڑا کرو، مجھ محمد کو چھوڑ کے بھاگ نہ جایا کرو. اگر محمد کو حق مانتے ہو تو آپ محمد کی مان لو. آؤ سارے اکٹھے ہو کے احمد مرسل کے دروازے پہ جاتے ہیں. ہم علی علی ایسے نہیں کر رہے، ہم حسن حسن ایسے نہیں کر رہے. ہم نے محمد کو حق مانا ہے، ہم نے محمد کو دین مانا ہے، ہم نے محمد کو قانون مانا ہے، ہم نے محمد کو آئین مانا ہے، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے. محمد نے علی کو منوایا، محمد نے حسن کو منوایا، حسین کو منوایا، فاطمہ کو منوایا. آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جب بھی علی کو دیکھتے ہو، فاطمہ کو دیکھتے ہو، حسن کو دیکھتے ہو، حسین کو دیکھتے ہو، جب بھی آپ ان کو دیکھتے ہو، کبھی فضائل، کبھی منقبت، کبھی قصیدہ، کبھی ان کا ذکر، لیکن جب ادھر دیکھتے ہو کسی کو روکتے ہو، کسی کو ٹوکتے ہو، کسی کو ڈانٹتے ہو، کسی کو محفل سے اٹھا دیتے ہو، کسی کو محفل سے اٹھا دیتے ہو. ادھر قصیدہ، ادھر منقبت، ادھر روکنا، ادھر ٹوکنا. جو بندہ تھک گیا ہے خدا کی قسم اسے چھٹی ہے وہ بے شک چلا جائے. ادھر فضائل، ادھر عقیدہ، ادھر منقبت، ادھر روکنا، ادھر ٹوکنا. یا رسول اللہ فرق بڑا ہے. آواز آئی وارسی زبان بن کر اور دنیا کو بتا دے یہ جنت بانٹنے والے ہیں اور یہ مانگنے والے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے صاحبان. خدا کی قسم جنت بانٹنے والے اور ہیں اور مانگنے والے اور ہیں. اسی لیے تو بیٹے نے آ کے کہا تھا کہ مجھے حسن نے غلام زادہ کہا ہے. جاگنا جاگنا، حسن نے مجھے غلام زادہ کہا ہے. کہا حسن نے کہا ہے؟ کہا بابا کہا ہے. کہا جا حسن سے لکھوا کے لے آ. ہائے ہائے، حسن سے جا کے لکھوا کے لے آ. کہا بابا اگر حسن لکھ دے تو کرو گے کیا؟ کہا میرے کفن میں رکھ دینا، حساب نہیں ہوگا. میرے کفن میں رکھ دینا، حساب نہیں ہوگا. اس نے یوں کاغذ قلم لیا لکھوانے کے لیے. حسن کے پیچھے پیچھے یہ بازار آیا، حسن دربار چلے گئے. یہ دربار آیا، حسن گھر چلے گئے. یہ گھر آیا، حسن مسجد چلے گئے. یہ مسجد آیا، حسن بازار چلے گئے. یہ بازار آیا، حسن دربار چلے گئے. یہ دربار آیا، حسن گھر چلے گئے. عزت حیدر کی قسم یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے حسن آگے آگے، کبھی دربار، کبھی بازار، کبھی مسجد. نانا کے رو
کے حسن کہتے ہیں نانا اٹھو اور دیکھو، جو کاغذ قلم نہیں دیتے تھے آج لے کے آ گئے ہیں۔ ہر بندہ بولے، ہر پیچھے والا بولے، ہر بندہ بولے حیدری، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ہم اپنی مرضی سے علی علی کر رہے ہیں۔ آؤ احمد مرسل سے پوچھو، یا رسول اللہ کیا ہوا اگر حسین پشت پہ بیٹھ گیا؟ کیا ہوا اگر حسین پشت پہ بیٹھ گیا ہے؟ آپ سر اٹھا لیں، آواز آئے گی جب تک وحی نہ آئے تو سر کیسے اٹھاؤں؟ محمد کا سر سجدے میں۔ اور مسلمانوں یہ تو بتاتے ہو کہ مجلس میں نہ جانا، یہ تو بتاتے ہو کہ عزاداری میں نہ جانا، یہ تو بتاتے ہو کہ کالے کپڑے نہ پہننا، یہ تو بتاتے ہو کہ محمد کا لباس کیسا تھا، یہ تو بتاتے ہو کہ محمد سبزی کون سی کھاتا تھا، یہ تو بتاتے ہو محمد مسواک کیسے رکھتا تھا، یہ تو بتاتے ہو محمد کی پگڑی کا رنگ کیا تھا۔ اگر اتنا اہل سنت ہو تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کون ہے جس کے لیے محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاتا؟ اللہ اکبر۔ وہ کون ہے جس کے لیے محمد سر سجدے سے نہیں اٹھاتا؟ محمد کا سر ہے سجدے میں۔ کہا سبحان ربی جلال و بحمدہ، آواز ابی حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر حسینی کے چہرے پہ نگاہ ہے، مجھے عقیدہ چاہیے خدا کی قسم۔ محمد نے سر سجدے میں کہا سبحان ربی جلال و بحمدہ، آواز ابی حسین ہے۔ پھر کہا سبحان ربی جلال و بحمدہ، آواز ابی حسین ہے۔ پھر کہا سبحان ربی جلال و بحمدہ، آواز ابی حسین ہے۔ پھر کہا سبحان ربی جلال و بحمدہ، آواز ابی حسین ہے۔ اور جتنے حسینی بیٹھے ہو اس مقدس بارگاہ کی قسم ہے، جتنی دیر محمد اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ حسین حسین کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ نہیں نہیں، ہر حسینی پیچھے والے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ میرا پوری ملت اسلامیہ کو اسٹر وارسی کی طرف سے چیلنج ہے، مجھے کوئی پرانی سے پرانی یا پھٹی سے پھٹی کوئی ایک کتاب دکھاؤ، ایک روایت دکھا دو کہ جس نماز میں حسین محمد کی پشت پہ تھے محمد نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ اب مجھے دکھ لگا ہے، جو جوان بیٹھے ہو دکھ لگا ہے مجھے کوئی روایت دکھاؤ کہ محمد نے یہ نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ محمد تو محمد ہے، پیچھے ہے صحابہ، سر اٹھاتے ہیں، حسین سجدہ، حسین سجدہ۔ سلام کروں گا میں اس بندے کو جس سے تاکہ یہ بات پہنچ جائے۔ سر اٹھاتے ہیں، حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ۔ کمال وہ نماز تھی، زیارت حسین کی ہوتی رہی، سجدہ خدا کا ہوتا رہا۔ ہر ہاتھ سلامت رہے، یہ عقیدہ سلامت رہے، یہ عقیدہ سلامت رہے، یہ چہرے سلامت رہے۔ کوئی روایت دکھاؤ کہ صحابہ نے نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ چیلنج ہے میرا، آپ سلامت رہے جی۔ آپ نے تائید کی، نہ محمد نے نماز دوبارہ پڑھی، نہ صحابہ نے نماز دوبارہ پڑھی۔ محمد کی پشت پہ حسین، محمد کے تصور میں حسین، محمد کے ذہن میں حسین، صحابہ کے لبوں پہ حسین، صحابہ کی آنکھوں کے سامنے حسین۔ آج کے مسلمان آج آ کے دیکھ، نہ محمد کی نماز باطل ہوئی ہے، نہ صحابہ کی نماز باطل ہوئی ہے۔ اب اگر تم کہو کہ حسین حسین کر کے ہماری مسجد کے آگے سے نہ گزرو، ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، ارے نہ محمد کی نماز باطل، نہ صحابہ کی نماز باطل، تیری نماز کا باطل ہونا اس بات کی دلیل ہے تیری نماز نہ محمد والی ہے نہ صحابہ والی ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ بسم اللہ۔ پانچ یا 7 منٹ ہے میری حاضری کے، سر اٹھاؤ، ایک چیلنج اس زمین پہ میں اور کرتا ہوں، پوری ملت
محمد کا وجود حق ہے، محمد کا وجود دین ہے، محمد کا وجود آئین ہے، محمد کا وجود قانون ہے، محمد کا وجود قرآن ہے، محمد کا وجود قرآن ہے۔ کوئی مجھے چیلنج ہے میرا، علی، سیدہ فاطمہ، حسن اور حسین، سیدہ زینب، ان کے علاوہ کوئی مدینہ کا یا مکہ کا ایک بچہ دکھاؤ جو محمد کے سینے میں بیٹھا ہو۔ ہائے ہائے، سر اٹھا، کوئی ایک بچہ دکھاؤ جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھا ہو، کوئی ایک بچہ دکھاؤ جو محمد کے زانوں پہ بیٹھا ہو۔ تاریخ میں ایک گوشے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ گفتگو میری تمام ہو گئی، خدا کی قسم یہ نہیں پتا کہ کسی نے بھیجا یا بچے خود آئے۔ بچے آئے، کسی نے کہا وہ جو سامنے محمد بیٹھے ہیں وہ منبع اخلاق ہے، وہ حسن کے پیکر ہیں۔ جاؤ احمد مرسل کو بچوں جا کے کہو کہ اے یا رسول اللہ، جس طرح آپ گود میں حسین کو بٹھاتے ہیں، ہائے ہائے، جس طرح حسین کو گود میں بٹھاتے ہیں، حسن کو گود میں بٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی اپنے زانوں پہ بٹھا دیں۔ تاریخ لکھتی ہے بھیجا بچوں کو اس لیے تھا، اگر بچے ہمارے بیٹھ گئے ہم بھی کہیں گے ہمارے بچے حسین جیسے ہیں۔ جاگنا جاگنا حسینیوں، ہمارے بچے حسین جیسے ہیں۔ اب یہ سارے بچے آئے احمد مرسل کے پاس، یا رسول اللہ سلام علیہ السلام، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہمیں بھی اپنی گود میں تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیں۔ کائنات کی حقیقتوں کو جاننے والے رسول مسکرائے، مسکرائے، مسکرا کے جو دامن میں پڑے تھے اخروٹ جو یمن سے آئے تھے، احمد مرسل نے وہ اخروٹ اٹھائے، اٹھا کے کہا بچوں گود میں بیٹھو گے یا اخروٹ کھاؤ گے؟ جاگنا جاگنا، گود میں بیٹھو گے یا اخروٹ کھاؤ گے؟ جتنے سمجھائے ہوئے تھے بچے تو بچے تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اخروٹ کھائیں گے۔ جو حسینی ہے اس کا ہاتھ نیچے نہ رہے، عزت حیدر کی قسم کھانے والوں کے بچے کھا کے چلے گئے اور جو گود میں بیٹھتا تھا آ کے بیٹھ گیا۔ دو لفظ، خدا کی قسم نہیں مانا تو مسلمانوں نے نہیں مانا، نہیں مانا تو کلمہ پڑھنے والوں نے نہیں مانا۔ حاضری کامل ہو جائے، دو لفظ۔ تاریخ لکھتی ہے جب بطول کا بیٹا، دوش رسول کا سوار، محمد کی زبان چوسنے والا، محمد سے لوریاں سننے والا، جب زخمی ہو کے زمین سے اترا ہے نا، 7 قاتل آئے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہم حسین کا سر تن سے جدا کریں۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، قریب آتے واپس چلے جاتے، آ کے کہتے ہیں جب ہم حسین کے قریب جاتے ہیں کبھی ہمیں محمد نظر آتا ہے جس نے ہائے کی ہے سیدہ زینب تیری دعائیں قبول کرے، کبھی علی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اگر سر جدا نہیں نہ کرتا، وہ سامنے نصرانی ہے، جنگ کے ہتھیار بیچ رہا ہے، اس کو بلا۔ یہ تو کلمہ نہیں پڑھتا محمد کا۔ نصرانی کو بلایا گیا، کیا نام ہے تیرا؟ کہتے ہیں کیس۔ جو پرانے عزادار بیٹھے ہو، 2 لفظ میں نے کہنے ہیں، کہتا ہے کیس۔ یہ کمینہ کہتا ہے وہ جو سامنے زخمی ہے نا، اگر تو سر تن سے جدا کر دے ہم تیرے وزن کے برابر سونا دیں گے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیرے وزن کے برابر چاندی دیں گے۔ کیس کہتا ہے وہ تو اتنا زخمی ہے تھوڑی دیر بعد خود مر جائے گا، مجھے اتنا بڑا انعام کیوں دیتے ہو؟
کیس کہتے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون؟ سید جو بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، یہ کمینہ کہتا ہے وہ باغی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیس نے خنجر اٹھایا، گھماتا ہوا چلا، ٹلائے کربلا پہ کھڑی تھی فضا، دوڑ پڑی خیمہ کے اندر، کہتی ہے علی کی بیٹی اب تیرا بھائی نہیں بچتا، جو آنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ جانے کتنی کوششیں کی ہیں زینب نے، جو زینب کا پرسہ دینے ہے وہ ماتمی ہاتھ مارنا، کتنی کوششیں کی ہیں زینب نے حسین بچانے کے لیے۔ کہا فضا جا اس نصرانی کو کہ جسے مارنے جا رہے نا، اس کی بہن خیمہ کے در پہ بلا رہی ہے۔ کون سا ماتمی ہے جو غربت زینب پہ ماتم سینے پہ نہیں کرے گا؟ یہ جب آیا خیمہ کے در پہ، سیدہ زینب نے خیمے میں چادر بچھائی، بچھا کے کہتی علی کی بہو بیٹیو، جس کے پاس جتنا زیور ہے، اور شرم کر کے نہیں جو ماتمدار بیٹھے ہو، اس سے بڑی غربت کیا ہوگی علی کی بیٹی؟ اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی کہ جس کے پاس جتنا زیور ہے مجھے دے دو، اللہ کرے میرا حسین بچ جائے۔ خیموں سے زیور اکٹھا کر کے کہا فضا یہ گٹھڑی اس نصرانی کو دے دے، اور اسے کہا میرے حسین کو نہ مار، اور میرے بھائی کو نہ مار، اور میرے بھائی کو نہ مار۔ یہ کہتا ہے یہ سونا کم ہے، وہ مجھے وزن کے برابر دیتے ہیں، دو لفظ مجھے کہنے کی اجازت دینا جو ماتم کے لیے آئے ہو۔ اب سیدہ زینب نے پھر فضا کو بلایا، بلا کے کہا فضا اسے کہہ مدینہ چلا جائے، جعفر طیار کی حویلی پوچھ لے۔ اللہ اکبر، کتنا مان تھا زینب کو اپنے میکوں پہ اور اپنے سسرال پہ۔ کہا جا عبداللہ کی حویلی پہ جا کے جتنا دولت چاہیے دولت ملے گی، جتنی جاگیر چاہیے جاگیر ملے گی۔ یہ کہتے ہیں میں مدینہ نہیں جاتا۔ کون سا ماتمدار ہے جس نے 10 دن میں ماتم نہیں کیا، اور یہ بھی کہتا ہے میں غریب بن کے آئے ہوں حسین کی صف پہ۔ اب سیدہ زینب کہتی ہے اماں فضا اسے جا کے کہہ دے میں تیری جنت کی ضامن ہوں، شرم کر کے نہیں جو عزادار بیٹھے ہو، میں تیری جنت کی ضامن ہوں۔ جب کہنا کیس غریب کی بہن کہہ رہی ہے میں جنت کی ضامن ہوں، اب یہ کیس کہتا ہے جو جنت کی ضمانت دیتی ہے وہ کوئی زہرا کی بیٹی ہے، اور شرم کر کے بھی جو ماتمدار ہو، وہ کوئی یہ بطول کی بیٹی ہے، وہ کوئی یہ محمد کی بیٹی ہے۔ جنت کا سن کے دوڑتا ہوا آیا غریب کربلا کے پاس، اس نے میرے مولا کا ایک چکر لیا، دوسرا چکر لیا، سامنے بیٹھ کے کہتا تو اتنا زخمی ہے اور تیرے زخموں میں زخم ہیں اور تو خود مر جائے گا، مجھے اتنا انعام دیتے ہیں، تیری بہن کہتی ہے جنت کی ضمانت، اور مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اب میرے حسین کے زخمی لب ہلے، کہا کیس تم مباہلہ میں موجود تھے؟ شرم کر کے نہیں، مباہلہ میں موجود تھے؟ کہا ماں مباہلہ میں موجود تھا۔ کہا مباہلے میں کیا دیکھا؟ کہتا میں نے محمد کے ہاتھوں پہ حسین کو دیکھا، اب میرے حسین نے زلفیں ہٹائیں کہ مجھے غور سے دیکھ میں ہی حسین ہوں، اور میں ہی زہرا کا